رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل طالب غالب کل غالب، مولانا علی بن ابی طالب، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ گفتگو آپ کے سامنے اس آیت کے ذیل میں جاری ہے مسلسل۔ یہ اصل اللہ کی ذات ہے اور اسی کی حکومت اور ولایت ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب اسی کے دم اور اسی کے ذات سے قائم ہے۔ اگر وہ چاہ لے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو سکتی، اور جب تک نہ چاہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں باقی ہیں۔ وہ اسی کی مشیت پر اور اسی کے ارادے پر کائنات کا چرخہ چل رہا ہے، اور چونکہ اس کے مشیت اور ارادے پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر مؤثر نہیں، اور کسی کے انڈر پریشر نہیں، کسی کے مشورے سے بھی نہیں کہ کوئی مشورہ دیتا ہو تو وہ تبدیلی ارادہ کر جائے۔ جب نہ مشورہ ہے کسی کا، نہ کسی طرف سے کوئی اس کے اوپر دباؤ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی جانب لالچ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی تغیر اور تبدل کا خیال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے بنائے ہوئے اصول اس کے ارادے کے مطابق ہیں، تبھی اعلان کرتا ہے
کہ لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کے اصولوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کے اصولوں میں تحویل نہیں ہوگا، بدلاؤ نہیں آئے گا کہ اگر آپ سوچیں کہ بدل جائے۔ ہاں مسلمان چاہتے تھے اسلام لانے کے بعد کہ کچھ بدل جائے، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی، جس کی خواہش جو ہے وہ اختیار ہے تو پیش کر سکتا ہے، اگر اختیار نہ ہوتا تو سر جھکائے رہتے، مگر چونکہ اختیار ہے اس لیے خواہش جو ہے اس کا اظہار بھی ہے۔ جیسے آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ گوشت کھائیں تو آپ دال کی جگہ پہ گوشت کی خواہش ہے، نفس کی خواہش ہے تو اظہار کر دیتے ہیں۔ تو ویسے ہی تمام نعمتوں کے اظہار میں کبھی آرام کا دل چاہتا ہے تو آرام کا اظہار ہے، تو ہر طریقے سے آشائش فراہم ہو جائے، آپ اپنے نفس کے خواہشات کے پابند ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ ماورائے نفسانیت ہے، نہ اس کے پاس نفس ہے نہ نفسانیت ہے، لہذا وہ نہ ایسی خواہشات رکھتا ہے کہ جو دائرۂ عدل سے خارج ہو، اس کی خواہشات عین عدل ہے، اس کی مشیت عین حق ہے، نہ اس کے مشیت میں کمی آتی ہے نہ ہی اس کے ارادے میں ذرہ برابر کھوٹ آتا ہے، لہذا محکم ہے، اور جب محکم ہے اور اس کی مشیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر پابرجا ہے، قائم ہے اور دائم ہے، تب ظاہر ہے کہ اس کے ہاں بدلاؤ کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو جب اتنی بات آپ کے سامنے بہت آسانی سے سمجھانے کی صحیح کی کہ نہ نفس کا مالک نہ نفسیات کا مالک، نہ خواہشات ہے نہ کچھ ہے، ماورا ہے، منزہ ہے، سبحان ہے، پاکیزہ ہے، تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ جب یہ سب نہیں ہے تو پھر نفس کا محتاج کیوں ہے؟ نفس کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی نفس کی ضرورت ہے اس کو۔ اگر نفس کی ضرورت ہے تو خود ہی نفس جو ہے اس کا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے پاس ہوتا ویسے ہی نفس، تب ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال گونجتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ احتیاج اس معنوں میں ہے کہ خدا نخواستہ خداوند عالم جو ہے غنی بھی ذات نہیں ہے، نہیں، محتاج اس طرح کا نہیں ہے جو فقیر ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے۔ کبھی کچھ ضرورتیں تمام مخلوقات کی ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جب وہ ضرورت پیدا ہوتی ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ مثلا جب وہ محتاج نہیں ہے، حاجت مند نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا معنی ہے یہ کہنے کا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ بھائی تیرے اندر تو جب یہ خواہش نہیں ہے تب کیا چاہا اور نہ چاہا؟ اس کی کیا چاہت کی ضرورت ہے؟ اب یہ لفظ کیوں آیا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اذہان کو سمجھانے کے لیے، تاکہ بات قریب ہو جائے، چیز جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے چونکہ ہم محسوسات سے کاروبار رکھتے ہیں، ہمارے پاس جو چیزیں غائب ہیں وہ کوئی مفہوم نہیں۔ گھنٹہ بھر تقریر کروں غائب کے اوپر، آپ میرا منہ ہی دیکھتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاضر نہیں ہے۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کے نفس میں حاضر ہے اسی کو اوپر ابھار کے لے آؤں اور اسی سے استدلال کروں، تو آپ بھی جو ہے وہ واہ واہ کریں گے۔
ورنہ آپ بھی خاموشی سے سنیں گے۔ اور یہی حسن جو ہے نبی کا ہے۔ نبی یہ تھوڑی نہیں کرتا ہے کہ نبی آگے کوئی نئی بات کرے گا، اگر نئی بات بتائے گا تو مانے گا نہیں کوئی، یہ تو نئی بات کر رہا ہے۔ آپ خود ہی کرتے ہیں روزمرہ، اگر کوئی نئی چیز ہو جاتی ہے فوراً آ کے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا، یہ کہاں سے لے آئے؟ ارے بھائی آپ کے سننے سے، آپ کے علم میں آنے سے کسی چیز کا تعلق تھوڑی نہیں۔ بہت سی چیز ہو سکتی ہیں، نہ آپ جانیں نہ آپ سنیں، لیکن کتنے تمکانت سے بولتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ کوئی سند ہے؟ آپ نے نہیں سنا، سننے کی بات کر رہے ہیں، پڑھنے کی تو کر ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں دیکھا۔ اگر یہ کہیں کہ ہم نے اسے تو کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نظر نہیں آیا، تو پھر بھی یہ سمجھ میں آئے کہ اہل مطالعہ ہیں، کتابوں پر نگاہ ہے ان کی، لیکن آپ کہنے میں سنا ہی نہیں ہوں۔ تو سنانے والے کتنے ہیں؟ یہ آپ کو ہر چیز سنا دیں۔ تو ہمارے اور آپ کے جاننے اور سننے کا تعلق علم سے نہیں ہے کہ علم محدود ہو جائے ہمارے اور آپ کے سننے اور جاننے سے۔ تو جو نئی چیز ہے اس کو جب پیش کرتے ہیں تو جلدی سے مانتے نہیں ہیں۔ بات یہ بتا رہے تھے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اس کا بھی دم نکل گیا ہے۔ سال بھر محنت کرتے ہیں بیچارے، لیکن عین وقت پر جو ہے وہ خرابی آ جاتی ہے۔ اور ابھی کہہ رہے تھے کہ بات جو ہے اصول کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اصول اپنانا چاہیے، غلط نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مگر خدمت کے معنی یہ تھوڑی نہ کہ ناراضگی ہو۔ خدمت کے معنی یہ ہے کہ آپ جس حال میں کریں گے ہم آپ کی خدمت کریں گے، تو ناراضگی کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہ خدمت جو ہے عبادت ہے۔ بس ہاں یہ ہے کہ آداب و تہذیب بھی ہیں کہ آپ کسی کے دروازے جا کر کے اپنا پلیٹ پھینک دیجئے، تو یہ خلاف ادب ہے، خلاف تہذیب ہے۔ یہ آپ کے خمیر کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ خود کیسے ہیں۔ تو اسی طریقے سے خدمت جو ہے جاری و ساری رکھیے۔ سال بھر خدمت کرتے ہیں، لیکن یہ ہر سینٹر کا حال ہے کہ جب تقریر شروع ہوتی ہے تو مائک غائب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور بڑے اس میں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگ لڑتے بھی ہیں، اور بڑے کام کرنے والے بھی شریک ہوتے ہیں، میں اسے سنبھالوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں سنبھالوں گا، اور یہ ٹیون کی درست کرنے کے بہت ماہر ہیں اور فلانا ہے، لیکن ذاکر کو آج تک کسی نے جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو الغرض یہ ہے کہ نئی بات جو ہے اگر آپ کریں تو جلدی سے کوئی مانتا نہیں۔ جب نئی بات نہیں مانتا ہے تو لازم ہے کہ وہ چیز جس سے آپ آشنا ہیں وہ بات لائی جائے تاکہ آپ سرنڈر ہوں، ورنہ آپ جو ہے سرنڈر نہیں ہوں گے۔ یہ طریقہ استدلال ہے۔ تو انبیاء بھی وہی کرتے ہیں کہ جو تمہارے نفسوں میں چھپا ہوا ہے اسی کو ابھارتے ہیں تاکہ تم متوجہ ہو جاؤ کہ ہاں یہ تو چیز ہمارے پاس تھی، اور پھر اس سے استدلال کرتے ہیں۔ انبیاء نئی بات لاتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہے اعتراضات ہیں کہ اگر نبی کوئی عقل سے پری بات کرتا ہے جو عقل کی بات نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہے۔ عقل والی بات کرنی ہے نا، عقل سے پری بات کرے تو نبی نہیں، اور اگر وہ عقل والی بات کر رہا ہے تو وہ تو ہمارے پاس خود ہی ہے، جب خود ہی ہے تو اس کی ضرورت نہیں، اس لیے نبی کی ضرورت نہیں، لہذا نبی کی کوئی حاجت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا عقل کے مطابق ہے
یا عقل کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف تو حاجت نہیں، عقل کے مطابق تو عقل موجود ہے، لا اس کی ضرورت نہیں، اس لیے نبی کی ضرورت نہیں۔ تب اس کا جواب یہ ہے کہ عقل تو موجود ہے، لیکن عقل میں چھپے ہوئے خزانے جو ہیں وہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ کہاں ہے۔ تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے نفس اور عقل میں چھپے ہوئے دفینے کو اوپر ابھارتا ہے۔ جو آپ کے نفس میں اور آپ کی عقل میں اللہ نے توحید خوابیدہ کی ہے، اسی کو وہ ابھارتا ہے، اور پھر اس کے بعد جھنجھوڑ کے کہتا ہے مگر یہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو میں بھی یہی کہنے آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تب انہوں نے نعرہ لگایا تو نعرے میں یہی ضرورت پڑی کہ نفوس جو ہیں، تمام نفس جو ہیں، جو ان میں چیزیں تھیں وہ خوابیدہ ایسے ہی پسمردہ ہو گئیں۔ تب امیر المومنین نے چھینٹیں ماری مگر اس کے باوجود جو ہے آنکھ نہیں کھلی۔ امام حسن علیہ السلام نے پانی دیا مگر آنکھ نہیں کھلی۔ تو حسین ابن علی نے اپنے لہو سے ایسا سینچا کہ قیامت تک اب یہ نفس جو ہے خوابیدہ نہیں ہوگا، بیداری ہی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ جو ہے وہ ولایت اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کو جگانا، یہ کام جو ہے اللہ کی حکومت کے جتنے حاکم ہیں اللہ کی طرف سے ان کا فریضہ ہے کہ وہ یہ انجام دیں۔ اسی لیے ہر نبی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، کسی چیز کی اجرت نہیں چاہتا، کچھ ہمیں نہیں چاہیے، فقط ہماری بات سنو اور سمجھو، اس کو سن کے سمجھ کے اس پر عمل کرو۔ مگر قوم کی فطرت یہ ہے کہ جب تک نفس خوابیدہ ہے، بیدار نہیں ہے، اس وقت تک انکار ہے، وہ انکار کرتا رہے گا اور وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی نفس جو ہے وہ بیدار ہو گیا، ویسے ہی جو ہے تمام ایسے احکام انسان کے عقل میں خود بخود بیٹھنے لگتے ہیں، آنے لگتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ نفس بیداری کی وجہ سے جو بیدار ہو گیا ہے اس کی وجہ سے علوم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ نفوس کو ابھار کر کے تعلیمات الہیہ کی راہ پہ لگا دیں، اور ائمہ کا کام یہ ہے کہ جو نفوس تعلیمات الہیہ پہ لگ گئے ہیں ان کو گھیرے میں لے کے ادھر سے ادھر نہ ہونے دیں، ان کو اسی راہ پر قائم و دائم رکھے۔ اسی لیے انبیاء جو ہیں وہ راہ پہ لانے والے ہیں، اور امام جو ہیں وہ راہ پہ رکھنے والے ہیں۔ انبیاء جو ہیں احکام بتانے والے ہیں، دین سنانے والے ہیں، امام دین کو بچانے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔
ان کی معرفت ضروری ہے، جتنا ان کو پہچانتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ راہ خدا پہ گامزن ہوتے جائیں گے۔ ضرورت صرف پہچاننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، جاننے کی ہے کہ ان کی ذات کیا ہے، یہ کیسے ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی جلالتیں کیا ہیں۔ اور چونکہ اگر آپ ان کو پہچانیں تو ان کا ریلیشن جو ہے وہ اللہ سے ہے، تو آپ ان کو پہچانیں تو گویا خدا کو پہچانیں۔ اسی لیے کہا من عرفنی فقد عرف اللہ، جس نے ہمیں پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں پہچانا تو خدا کو پہچانا، کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ ہے، ریلیشن ہے، ہم ہی وہ جلال اللہ ہیں، ہم ہی وہ کرم اللہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ بندوں پہ کرم کرتا ہے۔ ہماری اطاعت کے ذریعے سے بندہ صاحب عزت بنتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ظاہر رابطہ ہوا نا، تو جب رابطہ ہے تو جتنا ان کو پہچانیں گے آپ اتنا ہی زیادہ خدا کی پہچان سے قریب ہوں گے، اور جتنا ہی قریب ہوں گے خدا سے اتنا ہی محبوب ہوں گے، اور جتنا ہی محبوب ہوں گے اتنا ہی خدا راضی ہوگا۔ رضایت خدا، محبوب خدا ہونے کے لیے رضایت خدا ضروری ہے۔ جتنا آپ محبوب بننا چاہتے ہیں، جتنا خدا کو راضی کریں گے اتنا ہی محبوب ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے 10% راضی کیا ہے تو 10% محبوب ہیں، کسی نے 20% کیا ہے تو 20% محبوب ہے، کسی نے 30 کیا ہے تو 30%، کوئی 50 ہے تو 50-50، اور کوئی اور آگے بڑھا تو 60 اور 70 اور 80، اور کوئی جو ہے 100% راضی کیا ہوا ہو تو وہ 100% محبوب ہے نا۔ تو رضایت اصل محبوبیت کی دلیل ہے۔ اب اگر کوئی ایسا ہو کہ اس نے خود اللہ کی رضایت خرید لی ہو تو آپ بتائیے اس سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ اللہ کی رضایت ہی لے لی اس نے، تب اس سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ اب محبوب خدا آپ ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر، یہ ایسا محبوب ہے کہ رسول بھی اس کو اپناتا ہے، خدا بھی اپناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ان کی معرفت قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آپ جو یہاں جمع ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ ان کے بارے میں کچھ بیان ہو، آپ کے دل پر اس کا نقش ہو، اور جب نقش ہو تو قرب الہی حاصل ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کل میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ تمام ملائکہ جتنے بھی ہیں یہ ملائک اللہ نے خلق کیے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے، ہر روز یہ سارے ملائکہ یتقربوا الی اللہ، اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں، بمعرفتنا، ہم اہل بیت کی معرفت کے ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیں نا اس کی کیا گنجائش رہی، بھئی معرفت تو خدا کی ہونی چاہیے، مگر ڈائریکٹ ملائکہ بھی خدا کی معرفت پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہماری معرفت نہ پیدا کریں۔ اس لیے ہماری معرفت کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتے ہیں ہر روز۔ اب ہر روز کی لفظ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی یہی کہتے کہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں ملائکہ ہماری معرفت سے، یہ ہر روز کیوں کہا؟ اس میں بھی نکتہ ہے، ہر روز میں بھی نکتہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر روز جو ہے الگ شان رکھتا ہے۔ توجہ کرو، فی کل یوم شان، ہر روز جو ہے اللہ کی شان الگ ہے۔ تو اب جس کے ذریعے سے معرفت پیدا کرنی ہے اللہ کی، تو اس کی بھی ہر روز شان الگ ہونی چاہیے۔
اگر نہیں ہوگی تو قرب خدا و معرفت خدا پیدا کیسے ہوگی؟ اب سمجھ میں آیا؟ آپ ایک شان سمجھ گئے علی کی تو آپ کہتے ہیں ہم نے معرفت پیدا کر لی. اسی لیے انہوں نے کہا تم ہم کو پہچان ہی نہ پاؤ گے، اس لیے کہ دنیا میں شمار ختم ہو جائے گا، میری شان چلتی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا ہر روز جو ہے وہ خدا کی شان الگ ہے. لہذا اس شان تک پہنچنے کے لیے ایک شان ایسی ہو جس کا تعلق وہاں سے ہو. اب اور گہری کی طرف لے جاؤں تو ذہن آپ کا جو ہے ادھر سے ادھر ہو جائے گا. بہت لوگ سمجھتے ہیں کس لیے یہ معصومین اور یہ انبیاء اور اولیاء استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے یا سنا؟ ظاہر ہے کہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے معصوم کے استغفار کی کیا ضرورت ہے، استغفار کی کیا حاجت ہے اس کو؟ استغفار جو ہے گناہ پہ کیا جاتا ہے، مغفرت. تب استغفار کی کیا ضرورت ہے کہ استغفار پڑھیں؟ ان سے تو گناہ ہی نہیں ہے. مگر اگر تھوڑا سا بہت نیچلے طبقے کا بھی سوچ رکھنے والا ہوتا تو سمجھ جاتا ہے خالی استغفار سے گناہ ہی نہیں معاف ہوتا، یہ خالی گناہ ہی معاف ہوتا ہے. استغفار سے بہت سی چیزیں ہیں نا. مولا نے فرمایا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا بتائیے میرے اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار کرو. اس نے دوسرے نے کہا کہ میرے دولت نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار کرو. آپ سب سنے ہیں جانے ہیں نا، تو آپ جب دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. تب معلوم یہ ہو گیا کہ استغفار کے صرف ایک ہی کام نہیں ہے کہ گناہ ہی معاف کرواتا ہے، رزق بھی استغفار سے، علم بھی استغفار سے، معرفت بھی استغفار سے. پوچھتے ہیں نا معرفت کیسے حاصل؟ استغفار سے. معرفت بھی استغفار سے. آپ دیکھیے ہر روز اللہ کی شان الگ ہے. جب ہر روز جو ہے شان الگ ہے تو ہر روز کی معرفت الگ ہے. جب ہر روز کی معرفت الگ ہے تو جو آج تھی وہ کل نہیں، اور جو کل ہے وہ آج والی نہیں. تو ہم ایک درجے معرفت سے نکل کے دوسرے میں چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو تھے اور وہ نہیں تھا، اس کا استغفار کر رہے ہیں کہ ارے اللہ ہم نے تو یہ پہچانا ہی نہ تھا. ارے اللہ کچھ تو سمجھ گئے ہوتے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس درجے کو تو ہم نے پہچانا ہی نہ تھا، یہ تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں. کیا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عطا کیا، ورنہ ہم نہیں پہچان سکتے تھے. لہذا ایک درجے سے دوسرے درجے میں گئے، تیسرے درجے میں گئے. یقین وہی ہے، یہ نہ سمجھ لینا اس درجے سے نکل کے اس میں چلے گئے تو یقین میں فرق آ گیا. یقین میں فرق نہیں آیا. یقین تو وہی ہے کہ تو ہی ہے اور تو جیسا کوئی نہیں ہے. مگر یہ تو جیسا کوئی نہیں ہے، اب یہ شان سے وہ شان، وہ شان سے وہ شان، اسی کو تو بار بار 1 2 3 4 6 ہزار کروڑ جب دیکھتے جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. توجہ کریں آپ. اب جب یہی ذریعہ بن رہے ہیں اس کی معرفت کے لیے تو جتنے شان اس کے ہیں، توجہ کریں آپ، ان سارے شان کو اب انہوں نے اختیار کیا تو اب ان کے بھی شانیں بدلتی چلی گئیں. جب ان کے مرتبے بدلتے چلے گئے تو اب یہ بھی ہم دیکھیں گے تو حیرت میں ہے نا. حیرت ہی کا نام تعجب ہے، تعجب سے عجب ہے، اسی لیے علی مظہر العجائب ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد.
اس لیے فرمایا کہ ہماری معرفت اختیار کرو، اسی کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل ہوگا اور اس کی معرفت تمہارے دلوں میں بیٹھے گی۔ کہ اس لیے کہ جب بندہ ایسا ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ بندے ہی سے تو جانا ہے نا، صنعت سے سانے کو پہچاننا ہے نا۔ عجیب عقل ہے لوگوں کے اور عجیب سمجھ ہے، جیسے ہی ہم نے علی کا نام لیا بگڑنے لگے، انہی سے پہچانوائیں گے ہم کو۔ اچھا ابھی میں کہتا ہوں دیکھو اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ کتنا آسان ہے۔ یہ سورج دیکھو چمکتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی اس نے بنایا ہے اس کو، تو یہ ذریعہ ہے اللہ کے پہچاننے کا۔ یہ چاند دیکھو چمکتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اس کا بنانے والا جو ہے جب یہ اتنا چمک رہا ہے تو وہ کتنا چمک رہا ہوگا، جب اس میں اتنی ٹھنڈک تو اس میں کتنی نرمی، اس میں کتنی رحمت ہے نا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے سبزے ہیں، یہ گل و بلبل ہیں، یہ کائنات جو سجی ہوئی ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو دیکھ کر کے آپ خدا کو پہچان رہے ہیں۔ گھنٹوں تقریر کریں کہ یہ نہریں، یہ دریا، یہ سلسبیل، یہ سب جو چل رہی ہیں یہ ذریعہ معرفت خالق ہیں، ہے نا؟ سب کہہ رہے ہیں دن و رات اس پہ تقریر کریں، سب مان رہے ہیں آپ لوگ۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو ہم کہیں کہ سورج کے ذریعے خدا کو پہچان سکتے ہیں تو تم تیار ہو ماننے کے لیے، چاند کے ذریعے پہچان سکتے ہیں تو تم تیار ہو ماننے کے لیے، آسمان کے ذریعے پہچان سکتے ہیں تو تم تیار ہو ماننے کے لیے، شجر کے ذریعے پہچان سکتے ہیں تو تم تیار ہو ماننے کے لیے۔ اور جب ہم یہ کہیں کہ جس کے طفیل میں یہ سب بنایا گیا اس کے ذریعے سے پہچانو خدا کو، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ کائنات کی رونقیں نہ ہوتی، یہ خلقت خلق نہ ہوتی، یہ آماجگاہ آپ کی نظروں میں نہ ہوتی، نہ آپ ہوا کا رنگ اور بو کا مزہ جانتے، اور نہ ہی اس کائنات میں تھوڑا سا بھی طعم چشیدہ ہوتے۔ یہ صرف کس کی وجہ سے ہے؟ جس کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے خدا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہر شے اس کے طفیل میں، تو چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں سے تو تمہیں خالق سمجھ میں آتا ہے، اور جو سب سے بڑی مخلوق خدا ہے اسے نہیں سمجھ میں آتا؟ وہ ذریعہ اصل ہے، اس لیے اس کے مقامات بیان کرو۔ اب کہیے تو پلٹ دوں اسی کو، یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ کیڑے مکوڑے، یہ جرمز اور یہ اجرام اور یہ جرم، ان سے خدا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ شجر، یہ حجر، یہ شمس، یہ قمر، یہ ستارے، ان سے خدا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جن کی قدرت اسی سورج پر ہے، جن کی قدرت اسی ستارے پہ ہے، جن کی قدرت اسی چاند پر ہے، جن کی قدرت آسمان پر ہے، ان سے خدا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آپ بتائیے یہ عقل کے تمام تر علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بیماری جو ہے اسی کا نام ہے بغض۔ توجہ ہوئی یا نہیں؟ جن کو بغض اہل بیت ہے ان کو اہل بیت سے خدا نہیں سمجھ میں آتا، اور جن کو حب اہل بیت ہے وہ دیوانہ ہو کے بھی دانا بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہے نا؟ سمجھنے کی بات ہے۔
غور و فکر کرنے کی بات ہے، اس لیے جن کو ان کی معرفت پیدا ہوئی انہی کے ذریعے سے خدا کی معرفت پیدا ہوگی، اور جن کو ان کی اطاعت کرنے کی عادت ہوگی اس کو انہی کے ذریعے سے خدا کی اطاعت کی عادت بنے گی، اس کے حکم پر عمل کرنے کی عادت بنے گی۔ شرک جو ہے بہت عظیم چیز ہے، اللہ نے ہر چیز کو معاف کرنے کو کہا ہے، میں شرک کو منع کیا ہے۔ اس نے کہا میں شرک نہیں معاف کر سکتا ہوں، جو مشرک ہے اس کی معافی نہیں ہے، اور شرک کرنے والا مشرک ہے اس کی معافی نہیں ہے، شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیے، غور کیجئے گا، شیطان کو جو اللہ نے نہیں معاف کیا اس نے ایک تو معافی ہی نہیں مانگی کہ معاف کرتا، اور دوسرے اگر معاف بھی کر لیتا بعد میں جو مانگا اور کوشش تو کی نہ اس نے، تو اس کی وجہ ایک ہے، شرک ہونے کی وجہ سے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب آپ سوچیں، غور کریں تھوڑا سا میرے ساتھ، آپ بھی فکر کریں۔ خاموشی جو ہے وہ ضرور بہتر ہے، مگر یہ کہ پھر یہی آپ کو دوبارہ اٹھائے گی۔ آپ فکر کریں کہ کیوں ایسا ہے؟ اللہ کا اتنا بڑا عابد، عبادت کرنے والا، اتنا بڑا جو ہے تسبیح و تحلیل کرنے والا، ملائکہ کی صف میں آ گیا۔ وہ ملائکہ جن کی شان ہی عبادت ہے، ان کے درمیان ابلیس ان سے آگے بڑھ گیا، تو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس نے شرک کا کیا تصور ہوگا؟ آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے، یہاں 4 رکعت نماز جیسے ہی ادا کی بہت بڑے اپنے کو عابد سمجھنے لگے۔ اس سے بہتر تو اب کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ خود اپنے نفس کو اتنا زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں آپ، مگر دیکھیے ایک لمحے کے لیے نپیں گے آپ بھی، مگر بات ابلیس کی ہے۔ اب آپ بھی نپ جائیں تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن بات ابلیس کی چل رہی ہے کہ اتنے بڑے عبادت کے باوجود کون کہہ سکتا ہے کہ مشرک ہے؟ جو عبادت کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تحلیل کر رہا ہے، تو اگر واحد نہ مانتا ہوتا تو کیوں کرتا؟ آپ کہیں گے آپ کیسے مشرک کہہ سکتے ہیں؟ شرک کے معنی کیا ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک جاننا، اس کا کوئی شریک نہیں جاننا، یہی ہے نا؟ تو شریک نہ جانتا ہو، کیسے شریک نہ جانتا ہو؟ کسی چیز میں شریک نہ جانے۔ ابھی آپ کو ابتدائے تقریر میں کہا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر کسی کا اثر نہیں ہے، اس لیے کوئی شریک نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، وہ تنہا ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو اب اس کا حکم جو ہے وہی حکم ہے، اگر آپ نے اس کے حکم میں کسی کے حکم کو شریک کیا تو آپ مشرک ہو گئے کھٹ سے، ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ اب جتنی بھی چاہے نمازیں پڑھی ہوں، جتنی چاہے تسبیحیں کی ہوں، ایک لمحے کے لیے آپ دیکھ لیجئے شیطان اسی میں مارا گیا۔ اللہ نے کہا کہ سجدے کے لیے جھک جا، اس نے کہا سجدہ تو تیرا ہے، اس کے لیے میں کیسے جھک جاؤں؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی حکم خدا نہ مان کے اپنے نفس کے حکم کو مقدم کیا، جیسے ہی مقدم کیا حکم خدا میں اپنا حکم شریک کیا۔ ارے اللہ، جیسے ہی شریک کیا ویسے ہی دو ہو گئے حاکم۔ ماننا کیا تھا؟ جو اس نے کہا مان لینا۔ اب یہاں اپنی نہیں چلانا ہے، ارے بھائی اسی کی تو عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہاں جھک جاؤ، یہاں جھک جائیں گے۔ اس نے کہا میرے سامنے جھکو، اس کے سامنے جھکیں گے۔ جہاں کہتا جائے گا وہاں جھکتے جائیں گے۔ یہ اصل خدا کی تمام تر ایمان کی کیفیت ہے، جب جیسے کہہ دے ویسے ہی کر لینا ہے۔ اب یہاں چینی گوئیاں نہیں کرنا ہے۔ ارے اللہ سمجھو بات کو۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر کہا جھک جا، اس نے کہا میں نہیں جھکوں گا۔ کیوں نہیں جھکے گا؟ ایک تو یہی مشکل ہے کہ میں جو ہوں وہ اعلیٰ تر ہوں اور یہ ادنا ہے، ادنا کے سامنے میں کیوں جھکوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ تو اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے، اور خدا نہیں سمجھ رہا ہے۔ ارے اللہ، ارے اللہ،
اللہ خدا نہیں سمجھ رہا ہے؟ خدا کے نہیں عقل ہے؟ جو عقل کا خالق ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکا رہا ہوں؟ اور جو اگر خدا ایسا کرے تو ظالم ہو گیا؟ تو گویا تو ایک بات تو یہ کہ اپنے نفس کو شریک کر رہا ہے، دوسری بات یہ کہ خدا کو ظالم سمجھ رہا ہے۔ پھر پلٹوں، خدا کو ظالم نہیں، خدا کو عادل نہیں سمجھ رہا ہے۔ اب سمجھ لیجئے جو خدا کی عدالت کے قائل نہیں ہے وہ کہاں چلے گئے؟ ابلیس کے خانے میں آ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب جو حکم اس کا تھا اس کو نہیں مانا، اتنا میں نے تھوڑا سا وہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے حکم پر اپنے نفس کے حکم کو غالب کیا۔ قرآن کہتا ہے من اتخذ الہ ہوا، جو اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود سمجھتا ہے، توجہ کریں آپ، وہی مشرک ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے ذرہ برابر خود بھی نپیے میں نہیں جانتا ہوں، مگر ابلیس نے ایسا کیا جیسا ہی کیا۔ اللہ نے کہا اب اس نے اپنے نفس کو میرے حکم پر غلبہ دیا، لہذا یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ابلیس نکال دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے ابلیس ہمارے لیے نمونہ بن گیا۔ جو حکم اس کا وہی کرنا ہے۔ یہ بات یاد ہے؟ اب ایک جملہ فضیلت کی بھی آ جائے، اگر پہنچنا ہے کہ واقعی جو اللہ کہہ رہا ہے اسی پر ہیں، اپنے نفس سے کچھ نہیں کریں گے، تو آپ ڈھونڈ لیجئے 1000 رکعت نماز ہر شب پڑھنے والا، 1000 رکعت نماز ہر شب پڑھنے والا جیسے ہی حکم ہوا کہ بستر پہ لیٹ جا۔ ارے بھائی سمجھ رہو نا میری بات؟ اچھا یہ حکم کیا؟ یہ حکم کا یہی ایمان سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا بڑا ایمان ہے۔ یہ حکم دیا کس نے؟ یہ حکم دیا کس نے؟ یہ حکم اللہ نے آگے دیا۔ اللہ نے ندا دی کہ اے علی تم لیٹو۔ کہیں کسی تاریخ میں دکھاؤ حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے۔ تو اس کا مطلب علی رسول کو اتنا ہی پاوردار سمجھ رہے تھے، ارے اللہ جتنا اللہ کو سمجھ رہے تھے۔ بات ہو گئی؟ اب آپ سوچئے، ایمان کا اندازہ لگائیے، اب مقایسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ تم لیٹ کے جان دو، اور یہ تیار ہیں۔ وہاں نبی کہہ رہے ہیں ہم کو جنگ نہیں کرنی، ہمیں جان نہیں دینا ہے، ابھی صلح کرنا ہے، مگر یہ تیار نہیں ہے۔ ارے اللہ، کہاں سمجھ گئے ہوتے؟ آپ پہچانیے، آپ ایمان پوچھتے ہیں، تب بتائیے جو ہر بات پر سرنڈر ہو وہ کل ایمان ہوگا، جو بات بات پہ بگڑ جائے وہ ہوگا کل ایمان۔ کون کل ایمان ہوگا آپ بتائیے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھنے والا، ایک رکعت بہت اپنے کو زام میں لے آتا ہے۔ یہاں جو ہے 1000 رکعت پڑھ رہا ہے شب میں، اور پھر اگر 1000 کو مائنس بھی کر دیجئے تو کم سے کم تہجد تو ہے نا بھائی، تو تہجد ہی کی 11 صحیح ہیں، مگر یہ کہ جیسے ہی حکم ہوا کہ لیٹ جاؤ، تو اب یہ نہیں کہا کہ میرے نفس میں تو یہ راسخ ہو گیا کہ میں روز رات بھر اللہ کا سجدہ کرتا ہوں، اب میں سجدہ کروں گا، میں لیٹ کے کیوں جان دوں؟ تمہارا معاملہ تم جانو۔ لیکن یہاں یہ تو نہیں کہا نا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ بالکل نہیں یہ کہا، اور آپ فوراً لیٹ گئے اور فرماتے ہیں اتنا سوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سوئے۔ اب اس کی چاشنی آپ یوں لیجئے، جب آپ کو متعدد دن نیند نہ مل پائے
اور ایک دن آپ کو چھٹی مل جائے، ارے اللہ، تو آپ دیکھیے کتنے گھنٹے سوتے ہیں۔ تو آج علی گورنمنٹ کی چھٹی پہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، سرکار کی چھٹی پہ ہیں، سرکاری چھٹی سے سو رہے ہیں آرام سے، اور اتنا سوئے کہ کبھی نہیں سوئے۔ آپ سوتے ہیں، جب چھٹی ملتی ہے تو تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی نہیں معلوم، ملے گی کہ نہیں ملے گی نہیں پتا، معین ہے کہ نہیں معین نہیں معلوم، لیکن علی کی عظمت یہ ہے کہ سرکاری چھٹی ہونے کے باوجود جو سوتے رہے اور کام نہ انجام دیا تو اللہ نے اپنی رضایت دے دی۔ اب آپ سوچئے جو چھٹیوں میں رضایت پروردگار لے لے، ارے بھائی میری بات سمجھو، اب میں گر نہیں سکتا اس سے زیادہ سمجھانے کے لیے کہ جو چھٹیوں میں علی چھٹی میں سرکاری چھٹی میں رضایت پروردگار لے لیا تو جب آن ڈیوٹی ہوں گے تو کیا حالت ہوگا؟ اب اس سے زیادہ نہیں گر سکتا، بڑی کوشش کی گرنے کی کہ میں اپنے مفہوم کو آپ تک پہنچا سکوں، تو آپ سمجھ لیجئے جو ایسے حالت میں آ کر کے مرضی پروردگار کا مالک ہو گیا تو جب حالت شغل میں ہوگا، حالت عبادت میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تب سوائے اس کے اور کچھ نہیں رہا۔ اب اللہ کے پاس ہے بھی کیا؟ مرضی تو دے دیا نا، سوتے میں مرضی دے دی اور حالت شغل میں آواز دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس اب ختم کر رہا ہوں، ایک دو جملے آخر میں آئے مگر کریم مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ اس کو اندازہ لگائیں، ایک حکومت چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک حکومت چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک حکومت میں اپنے مرضی کی ضرورت ہے، اور ایک حکومت میں اقتدار کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حکومت چلے گی نہیں۔ حکومت چلانے کے لیے مرضی اور اقتدار، توجہ کر لیا آپ نے، اسی کو کہتے ہیں حکومت، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ولایت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ اسی کا نام ہے ولایت۔ اب میں نے حدیث پڑھی تھی، بعد میں پڑھوں گا۔ یہ ولایت کے لیے مرضی بھی چاہیے اور اقتدار بھی چاہیے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب سنیے، آپ سوئے تو مرضی لی اللہ کی، اللہ اکبر، سوئے تو مرضی لی اللہ کی، اور جب نماز میں گئے تو اقتدار لیا اللہ کا۔ اب بتائیے علی مطلق حاکم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ توجہ کر رہے ہیں تو آپ تو خالی اپنی سوچ رہے ہیں کہ میرے ہوئے کہ نہیں ہوئے، میرے بھی ہو گئے، ان کے بھی ہو گئے، ان کے بھی ہو گئے۔ آپ تو اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلق حاکم بنایا، یعنی جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں علی کی حکومت۔ اب یہی نہیں ہے کہ صرف تمہارے مومنین پر تنہا، اب آفتاب پہ بھی حکومت، مہتاب پہ بھی حکومت، ستارے پہ بھی حکومت، کائنات پہ بھی حکومت، عرش پر حکومت، فرش پر حکومت، ملائکہ پہ حکومت، انس پر حکومت، جنس پر حکومت۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
دیکھیں یہ ہے ولایت علی، یہ ہے حکومت علی، جو ہر ذرے پہ حکومت ہے، اور جو اس سے برگشتہ ہے وہ بغض علی رکھنے والا، اور جو اس کے سامنے سرنڈر ہے وہ حب علی رکھنے والا۔ محبت علی کی حکومت کے اقرار کا نام ہے۔ خالی اسے میں نہ لگے رہیے کہ دل میں رہتی، زبان پر بھی آتی ہے۔ اقرار ولایت علی، حکومت علی کا اقرار محبت کی پہچان ہے، سمجھ میں آیا؟ اور جہاں آپ نے مخالفت کی وہیں سے بغض ہے۔ یہ بغض علی بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اور بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہے، اس کو بھی جواب میں چلتا چلوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے لوگ بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ بہت سی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر اعتراض پہلے لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتراض جو ہے ہوتا کسی دشمن کا ہے لیکن پھونکا جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ دشمن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ راہ راست پہ آنے والے ہیں، لہذا ایسا کرو کہ ان کے کان میں یہ بات بتا دو تاکہ راہ راست سے کھسک جائیں۔ اتنی محنت کر کے گھنٹہ بھر میں بلڈنگ تیار کی، جیسے ہی آپ کو ولایت علی تک لے آئے دشمن نے خود کان میں پھونکا۔ ان کا دیکھیے یہ آئے نا ممبر پہ علی علی کرنے لگے، علی ہی کا تذکرہ، علی ہی کا تذکرہ۔ ارے 10 دن جو ہے حسین ابن علی کی بات ہے، یہ حسین ابن علی کے مصائب پڑھتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ دین رسول اللہ لائے، رسول اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ عجب لوگ ہیں، رسول کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور رسول کے دین کو حسین نے بچایا، لہذا حسین کا اور رسول کا ہونا چاہیے۔ یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ لیے پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بتائیے یہ لوگ شیعہ لوگ کتنے دیوانے ہو گئے، علی کا تذکرہ کرتے رسول کا نہیں۔ پہلی چیز تو تم یہ سن لو، جہاں پر علی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ رسول کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتاؤ رسول نے اپنا کیوں نہیں کیا؟ جب بھی اپنا کیا علی کے ساتھ کیا۔ ارے بتاتے میں معراج گیا، ٹہلا گھوما ادھر ادھر تمام، لیکن جیسے ہی بتایا معراج گیا فوراً کہا وہاں علی دکھائی دیے۔ علی کی کیا ضرورت تھی؟ خود گھوما، خود ٹہلا، اپنے فضائل بیان کرو، علی سے کیا مطلب ہے؟ لیکن نہیں، جہاں جہاں گیا ہر جگہ علی ہی نظر آئے۔ کچھ بات کہی علی کو بتانا مدینۃ العلم علی بابھا۔ ارے بھائی علی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہیں جو کچھ ہیں بیان کیجئے۔ آپ نے بھی بتایا کہ جب تک علی کا ذکر نہ آئے گا اس وقت تک میرے بھی ذکر میں زینت نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب سوال رہ جائے تو اس کا جواب بھی چلا جائے اور بات یہیں پہ ختم۔ کیوں رسول کا نہیں ہوتا؟ کیوں علی کا مجلس میں ذکر کرتے ہیں؟ 10 دن محرم حسین ابن علی کے مصائب پڑھتے ہیں اور علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھتے ہیں، تو رسول کا ذکر کیوں نہیں ہونا؟ تو ان کا چاہیے۔ بات کہیں سے چلی ہوگی مگر ہم تک شیعہ پہنچا رہا ہے، میڈیا شیعہ ہے تو وہ پوچھ رہا، کہہ بھی رہا ہے میں پکا شیعہ ہوں، سمجھے نا آپ؟ تب اس کو اتنا ہی بتانا ہے کہ بات محرم کی ہے نا، یعنی حسین ابن علی کے شہادت کی ہے نا، اس کا یہ تذکرہ ہے نا، تو اس میں رسول اللہ کا کیا نام آئے؟ اس لیے نام نہیں آتا اور اس لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، گرچہ ہر جگہ رسول اللہ ہیں
مگر علی کا کیوں آتا ہے اس کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ حسین ابن علی کو ذبح کرتے وقت کسی نے یہ نہیں کہا، توجہ کرو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد کے نواسے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب حسین نے پوچھا بھی کہ کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں، تو سب نے کہا جانتے ہیں۔ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں، سب نے کہا جانتے ہیں۔ کہ پھر کیوں ذبح کرتے ہو؟ کہ بغضاً لعبیک۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو کربلا میں علی کا نام آیا کہ مبغضین علی حسین کو قتل کر رہے تھے۔ توجہ کریں آپ، اس لیے علی کا ذکر آتا ہے کہ مبغضین کو ہم یہاں سے نشتر ماریں گے، جیسے کربلا میں حسین پہ نشتر لگایا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بغضاً لعبیک، صرف جو ہے آپ کے باپ کے بغض میں آپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اب تو مسئلہ حل ہو گیا نا؟ جتنی باتیں تھیں وقت تمام ہو گیا، ابھی باتیں بہت ہیں انشاءاللہ آئندہ، کہ یہاں تک لے آیا تھا آپ کو مقدمتاً کھینچتے کھینچتے کہ آپ دیکھیے کہ یہ معرفت الہیہ ہے اور یہ ولایت الہیہ ہے۔ امام عالی مقام جو جان دے رہے ہیں اسے خود بتا رہے ہیں یہ دشمن کے ہم کیوں لے رہے ہیں، آپ کے باپ کے بغض میں آپ کو ذبح کر رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آپ سوچئے، ایک ایک کا تصور کیجئے۔ آج 2 محرم ہو گئی، کل پہلی محرم تھی، گزر گئی، آج دوسری بھی گزر گئی، 2 محرم تمام ہو گئی۔ آپ اندازہ کیجئے اور سوچئے کہ 2 محرم 2 دن کم ہو گئے، 10 دن میں 8 ہی دن بچے نا، سال بھر انتظار کرتے ہیں، مگر اس 2 محرم آج ہے، 8 دن رہ گئے۔ آپ جو ہیں وہ خود امام عالی مقام کو مہمان قرار دیے ہیں، مہمانداری کے لیے آپ کو وقت کم ہو گیا، گھٹ گیا، اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس 2 محرم کو عام طور سے تواریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے۔ عزیزو، روایات مختلف ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جس گھوڑے پہ سوار تھے اس گھوڑے نے آگے قدم نہیں بڑھایا اور وہیں پہ ٹھہر گیا۔ حضرت نے اس کی طرف نگاہ کیا، گھوڑے نے حضرت کی طرف نگاہ کیا، یعنی اب ٹھہرا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ آپ یہ دیکھیے، جب مولا چلے تھے مدینے سے تو اس گھوڑے کو ساتھ لے کے چلے تھے۔ یہ بھی اتنا ہی سفر کر رہا ہے جتنا مولا نے سفر کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، مولا مدینے سے چلے تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ مولا انہی لوگوں کو ساتھ لائے جن کا نام محضر شہادت میں تھا، اور اپنے سے آپ نے کسی کو ساتھ نہیں کیا۔ جو اجرت پہ آئے تھے، گھوڑے ہکانے والے، اونٹ ہکانے والے، سامان لادنے والے، مزدور، ان کا نام نہیں ہے، وہ واپس چلے گئے، چھوڑ کے بھی چلے گئے، لیکن لائے انہی کو جن کا نام محضر میں تھا۔ مجھ سے ابھی کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اتنے بڑے بڑے پہلوان موجود تھے، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر، ان کو کیوں نہیں لائے؟ متعدد وجوہات تاریخ نے لکھا ہے، لیکن میرے نزدیک اصل وجہ حسین ابن علی امام وقت ہیں۔ نگاہ امامت جو ہے وہ تابع و فرما بردار رضایت خدا ہے، جن کے نام محضر نامے میں ہیں انہی کو لائے ہیں، اور جن کے نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ام سلمہ ضد کرتی ہیں کہ اے میرے لال مجھے بھی لے چلو، اس لیے کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گی تو کیسے زندہ رہوں گی، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن آپ یہی سمجھاتے رہے، نانی اماں آپ کے جانے سے آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ کا مقام یہی ہے،
لیکن جب آپ نے ذرہ برابر ضد کو نہ چھوڑا اور بار بار تکرار کیا تو حضرت نے بتایا کہ اس وجہ سے کہ آپ کا نام محضر شہادت میں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا لال تو پھر میں جانوں گی کیسے کہ تم پر کربلا میں کیا وارد ہوا، تمہارے پر کون سی مصیبت آئی، تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ تم زندہ ہو یا دنیا سے چلے گئے ہو. تو آپ نے آپ کو وہ مٹی جو رسول دے گئے تھے اسی کی نشاندہی کی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا میں نہیں رہا، اور اس طرح سے سمجھایا. لیکن اس میں ایک چیز اور ہے، یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، یہ ہے ولایت خدا، یہ ہے ولایت الہیہ جو جناب امام حسین کے ید قدرت میں ہے. کہ جب ام سلمہ نے کہا لال میں کیسے جانوں کہ علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، میں کیسے جانوں کہ عباس نے کیا انجام دیا، میں کیسے جانوں کہ تم پر پانی کیسے بند ہوا، تو حضرت نے کہا نانی جان آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ نگاہ کیجئے. آپ نے اپنی 2 انگلیاں یوں اٹھائی اور فرمایا اس پہ غور کرو. بس ام سلمہ نے دیکھا، ایک مرتبہ چیخ ماری، آواز دیا نانی کیا ہوا؟ کہا ہے میرے لال یہ جوان کون ہے جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہے اور اس کے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ رکھے ہے؟ کہا نانی جان یہ علی اکبر ہے اور اس کے سینے پہ جو ہاتھ ہے وہ میرا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزان گرامی آپ اندازہ کرو، حد یہ ہے کہ حسین نے اقتدار اپنا دکھایا. ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے لیکن 2 انگلیوں کے درمیان ام سلمہ کو مشاہدہ کروا دیا، بتا دیا کہ ولایت الہیہ کا مالک کن کن چیزوں پہ اقتدار رکھتا ہے. عزیزان گرامی 2 جملے یہ بھی، جہاں سب کو چھوڑا اپنی بیمار بیٹی کو بھی چھوڑا. بعض روایتوں میں ہے کہ بیمار بیٹی کو بھی چھوڑا، اور اس طرح نہیں یہ بیٹی بیمار ہے، اس نے بھی ضد کی کہ بابا مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، مجھے لے چلیے. کہا لال تمہارے لیے ہوا مناسب نہیں ہے، حالات وہاں کے خراب ہیں، گرم بہت سخت ہے، تم یہیں رہو، تمہارے لیے یہیں بہتر ہے. تو بیٹی نے چھوٹے بیٹے کو جو پیدا ہوا ہے اسے لے لیا اور کہا اب یہ میرے تسکین کا باعث ہے، میں اسے جھولا جھلاؤں گی، اسے پرورش کروں گی، اسی کے سہارے زندہ رہوں گی. اور نہیں دیا. روایتوں میں ہے کہ جناب صرف محضر کو یاد رکھنا، روایتوں میں ہے کہ ایک ایک نے کوشش کی، یہاں تک کہ ماں نے علی اصغر کی کوشش کی، مگر علی اصغر بھی صغرائی کو لپٹے رہے. لیکن جب جناب زینب نے دیکھا کامیابی نہیں ہے تو آپ نے دوڑ کے گھر کے دروازے پہ اور پکار کے کہا مولا حسین سے کہ آپ آئیں. امام حسین تشریف لائیں. آپ نے ان کو بتایا کہ بچہ نہیں آ رہا ہے ساتھ لے جانے کے لیے. امام حسین نے جا کے کان میں کچھ کہا. عزیز روایت میں یہ ہے کہ کیا کہا کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین نے بچے کے کان میں کہا ہے میرے لال نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے تیری ضرورت ہے اور تیرا بھی نام محضر شہادت میں ہے. عزیزو حسین بچے کو لے کے چلے، جیسے ہی آگوش پھیلایا بچہ آگوش میں آ گیا، سغرا اب بیاس ہو گئیں. اس طریقے سے مدینے سے نکلے تھے اور یہ نکلنے والا اب چند مہینوں کے بعد کربلا میں آج 2 تاریخ کو وارد ہوئے. بس مجلس تمام کر دیا میں نے. آج 2 محرم ہے حسین پر گریہ کرنے کے لیے. اب 2 محرم آپ جو ہے وہ تاریخوں میں پاتے ہیں کہ جب یہاں گھوڑا پہنچا تو آپ کا گھوڑا رک گیا اور گھوڑے کو بڑی کوشش کی کہ یہ ذوالجناح آگے بڑھ جائے، نہیں بڑھا. حضرت نے پوچھا اس جگہ کا نام، کسی نے بڑھ کے بتایا یہ کربلا ہے، کسی نے کہا نینوا ہے. حضرت گھوڑے سے زمین پہ آ گئے اور پوچھا اس نواحی کے مالک کون ہیں، ان کو جمع کیا جائے. جو مالک تھے انہیں بلایا، بنی اسد کے جو رئیس تھے ان کو بلا کے لایا گیا اور حضرت کے سامنے. تو حضرت نے کہا مجھے یہ زمین خریدنی ہے. انہوں نے زمین بیچی، حضرت نے خریدا.
یہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت نے خود خریدا، آپ کی زمین ہے، کسی کے زمین پر حسین نہیں بسے، اپنی زمین پہ رہے۔ مگر یہ کربلا کی زمین جب تک خریدا نہیں تھا تب تک یہ بلا کی زمین تھی، لیکن عزیزو جب حسین نے خرید لیا تو یہ جنت کا ٹکڑا ہو گیا، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہو گیا۔ ہم سب کو خدا موقع دے کہ کربلا میں دفن ہو اور حسین ابن علی کے قبر سے نزدیک دفن ہو، لیکن عزیزو خرید کر انہی کو ہبہ کیا۔ جانتے ہیں ہبہ کرنے کے بعد آپ نے ایک شرط لگائی کہ دیکھو یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، جب میرے زیارت کرنے والے زائرین آئے اور میرے چاہنے والے یہاں آئیں تو تم ان کو میرے قبر کی نشان بتا دینا، اور بتا دینا کہ ایک غریب یہاں قتل کیا گیا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو حسین نے خیمے لگوا دیے۔ اب خیمے کی ترتیب جو ان میں زائرین ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں ہیں خدا ان کو بھی زیارت نصیب کرے۔ عزیزو اس طریقے سے خیمے لگے کہ ایک خیمہ سامنے رکھا گیا اور پھر اس کے بعد خیمہ دوسرا لگایا گیا۔ یہ سامنے سب سے بڑا خیمہ کس کا؟ حضرت ابو الفضل عباس کا، اس لیے کہ یہ سب کی پاسداری فرمائیں گے۔ اس کے بعد خیمے اصحاب کے لگائے گئے، پھر خیمے اس کے بعد جو ہے وہ جوانوں کے بنائے گئے۔ علی اکبر کا خیمہ، جناب قاسم کا خیمہ، امام سید الساجدین کا خیمہ، اور اس کے بعد اس کے حصار میں سب سے آخر میں امام حسین کا خیمہ، اور اس کے بعد بیویوں کا خیمہ۔ سب کے خیمے لگ گئے کربلا میں، اور اس کے بعد حکم دے دیا۔ یہاں پہ ایک روایت میں جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ خیمہ جو بڑی محنت سے لگا تھا یہ نہر القمہ سے نزدیک تھا، اور چونکہ نزدیک تھا اس لیے کہ پانی قریب ہو جائے لہذا وہاں پہ خیمہ لگا۔ مگر ظالمین کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں پہ خیمہ نہیں لگ سکتا ہے، اور یہاں سے خیمہ اٹھائیے۔ تو لکھا یہ ہے زمین حسین کی، القمہ سے قریب خیمہ اپنے زمین پہ لگائے ہیں، لیکن ظالمین کی طرف سے یہ آیا کہ خیمہ نہیں لگ سکتا ہے، تو جناب عباس بفر گئے اور آپ نے تلوار نکالی اور کہا کس میں جرأت ہے کہ جو ہمیں یہاں سے ہٹا دے۔ جیسے ہی خبر امام تک پہنچی آپ قریب آئے اور فرمایا بھرے بھائی یہ وقت اس وقت تلوار اٹھانے کا نہیں ہے، خیمہ اٹھانے کا ہے۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ جناب عباس کے یہ پہلا مقام ہے جہاں پر آپ کے قلب کو شکستہ ہونا پڑا، کہ اس لیے کہ جو شجاع ہے، بہادر ہے، لیکن امام کا حکم تلوار نیام میں رکھ لی، کہ اس لیے کہ راضی برضا ولایت الہیہ ہے۔ اور پھر یہ خیمہ ہٹا کے جو خیمہ گاہ مشہور ہے اس جگہ پر لا کے رکھا گیا۔ بس دو جملے مصائب کے کہ آپ نے دیکھ لیے یہ خیمہ لگا، یہ 2 محرم کی رات ہے جہاں پر یہ خیمہ لگا، اور 2 سے لے کے 9 محرم تک شب میں اندھیرے میں یہ تمام جتنے خیمے میں تھے یہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، اور ایسی آواز آتی تھی، روایتوں میں لکھا ہے جیسے شہد کے مکھی کی آواز آتی ہے، اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اس طرح سے عبادت خدا، تسبیح و تحلیل۔ عزیزو 2 منٹ ختم کر دیا، صرف یہ سوچیں کہ یہ خیمے کی ترتیب تھی جو 2 محرم کو تھی، یہ 2 محرم کا کربلا ہے، لیکن ایک کربلا اور دیکھ لو جو 10 محرم کا ہے۔ عزیزو عاشور کا عاشور یہی خیمہ جل چکا ہے، اب یہاں پر بیویاں بیٹھی ہیں زمین میں، اور کہیں میت پڑی ہے، ادھر پڑی ہے علی اکبر کی میت، ادھر پڑی ہے قاسم کی میت، آگے پڑی ہے علی اصغر جو دفنائے گئے، اور آگے گئے تو حبیب ابن مظاہر، اور آگے پہنچے مسلم ابن اوسجہ، یہ سب کی میت۔ عزیزو اور آگے بڑھئے نہر القمہ پہ عباس کی میت۔ عزیزو اور آگے بڑھتے جائیے تو ایک میت ایسی ہے جو گودال مقتل میں ہے، زمین سے عرش تک نور ہے،
اور ایک آواز آ رہی ہے، اے بابا، اے بابا، ظالمین نے تماچے مارے۔ عزیزو یہ کون تھی؟ ارے یہ بچی ہے جو اپنے باپ سے لپٹی ہے۔ روایت میں ہے کہ سکینہ جب تڑپ رہی تھی تو شمر نے مشکیں دبائی، تماچے مارے، تازیانے لگائے، زینب دوڑی، آواز دیا، اے شمر، یہ بچی یتیم ہے، ارے باپ کی میت سے لپٹی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے حوائج شرعیہ کو پورا کر دے۔ بار الہ تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت اسلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعا ماتم حسین یا حسین۔ یا حسین